میری ڈائری کا ایک ورق، تحریر نور شاہ، راوی روحی سلطانہ، عنوان یہ شام بھی کہاں ہوئی، 10 مارچ 2005 عیسوی۔ 19 جون سن 1929 عیسوی کی صبح غلام رسول ڈار نے محلے ڈب سری نگر میں جنم لیا۔ اس محلے میں اس کا ننیحال تھا۔ یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے آبائی مکان چنکرال محلہ حبکدل سری نگر چلا آیا اور اسی محلے میں اپنا بچپن اور لڑکپن بتایا۔ غلام رسول کے والد خواجہ غلام احمد ڈار پولیس میں ملازم تھے اور ملازمت کی وجہ سے اکثر اپنے گھر سے باہر رہا کرتے تھے، اور پھر 10 مارچ 1997 عیسوی کی شام بھارتی آرٹسٹ کالونی وکاس مارگ نئی دلی میں اپنے نئے تعمیر کردہ مکان میں غلام رسول سنتوش انتقال کر گئے۔ ڈار سے سنتوش بننے تک غلام رسول کی زندگی کا یہ سفر نہایت ہی دلچسپ ہے۔ اس میں تلخیاں ہیں اور آرام و آسائش کے پر مسرت لمحات بھی۔ یہ سفر ایک مصور کے تجربات کا آئینہ دار ہے۔ اس سفر میں ایک آرٹسٹ کی زندگی کے ان گنت ذہنی، جسمانی اور روحانی تجربات پوشیدہ ہیں۔ دراصل اس کی محبت کا نام سنتوش تھا۔ جانے دودھ کی کتنی ہی نہریں کھودنے کے بعد اس نے اپنی سنتوش کو پا لیا تھا۔ پانے سے پہلے ہی اس نے سنتوش کے نام کو اپنا لیا تھا۔ غلام رسول ڈار کو اب کوئی نہیں جانتا، لیکن غلام رسول سنتوش کو سب جانتے ہیں۔ ایک بڑی اور بھرپور شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنے دور، اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ آنے والے زمانے پر بھی ایک گہری چھاپ چھوڑ دے۔ سنتوش ایک بڑی شخصیت ہی نہ تھے، بلکہ ایک علامت تھے۔ ایک مخلص اور بلند پایہ دوست ہی نہ تھے، بلکہ انسانیت اور سیکولرزم کے پرستار تھے۔ ایک بہترین قلم کار بھی تھے، ناول اور افسانہ نگار تھے، ایک عظیم شاعر تھے، بین الاقوامی شہرت کے مصور اور پینٹر تھے۔ ہندوستان میں مصوری کا تصور ان کی ہمگیر شخصیت کے بغیر آدھا بھی ہے اور ادھورا بھی۔ فنون لطیفہ کے ایک ایک شعبے پر ان کے افکار اور کارناموں کی ایک بڑی گہری چھاپ ہے جو شاید کبھی نہیں مٹ سکتی۔ آج سنتوش کو ہم سے جدا ہوئے 8 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی تصویریں آج بھی فن مصوری کی دنیا میں زندہ جاوید ہیں اور بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ سنتوش کو آج بھی ہندوستانی مصوری کا ایک اہم رکن تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا ایک اسلوب تھا، ایک انفرادی اسلوب، ایک الگ انداز تھا۔ رنگوں میں ایک حسن تھا، ایک دلکشی تھی، برش میں تازگی اور بے باکی تھی، اور سب سے اہم بات، تصویروں کی دنیا میں وہ تانترک تحریک کے علم بردار تھے۔ تانترک فلسفہ نمایاں ہونے کی وجہ سے سنتوش کی تصویریں بالکل الگ تھلگ لگتی ہیں۔ ہندوستان کے بڑے اور نامور مصوروں کو اس بات کا اعتراف ہے کہ سنتوش کی ان تصویروں کے خد و خال بالکل جدا ہیں۔ یہ تصویریں سنتوش کے ہاتھوں کی ہنرمندی کی غمازی کرتی ہیں۔ ان تصویروں میں ایک خاص جاذبیت ہے،
اور رنگوں کا لافانی استعمال ہے۔ ہندوستان کے اہم ترین مقامات کے علاوہ سنتوش کی تصویروں کی انفرادی نمائش امریکہ، لاس اینجلس اور شکاگو میں اب بھی یاد کی جاتی ہیں۔ سنتوش نے ہانگ کانگ، جرمنی، فرانس، دبئی، کینیڈا اور سنگاپور میں منعقد اجتماعی نمائشوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ ایک مصور کی حیثیت سے انہیں بہت سے اعزازات اور انعامات ملے۔ سن 1957 عیسوی، سن 1963 عیسوی اور سن 1972 عیسوی میں انہیں للت کلا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سنتوش کی نظموں اور غزلوں کی ایک کتاب بے سوکھ روح سن 1972 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ بقول مرحوم سنتوش، اس کتاب کی اشاعت کے لیے ریاستی کلچرل اکیڈمی نے 260 روپے کی مالی امداد منظور کی تھی، لیکن سنتوش نے یہ امداد لینے سے انکار کیا اور پھر سن 1979 عیسوی میں بے سوکھ روح کو ساہتیہ اکیڈمی کا انعام ملا۔ یہ کتاب انہوں نے سنتوش کے نام نظر کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیش لفظ میں لکھا، یہ بیاض کر میں سنتوشس نظر، سنتوش سو، سنتوش ب، سنتوش کنٹنٹمنٹ۔ ان کے تحریر کردہ اوپیرا گلریز کو بھی کلچرل اکیڈمی نے انعام سے نوازا تھا۔ سن 1977 عیسوی میں سنتوش کو پدم شری کے قومی اعزاز سے نوازا گیا۔ سنتوش کشمیری زبان میں افسانے بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے کوشر ادب کے نام سے ایک ادبی رسالہ بھی شروع کیا تھا، لیکن اس کے چند ہی شمارے شائع ہو سکے۔ وہ کبھی کبھار بکواس کاشمیری کے فرضی نام سے بھی لکھتے تھے۔ ریڈیو سے ان کے کئی ڈرامے نشر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مرحوم سنتوش نے اردو میں قریب 40 کہانیاں تحریر کی ہیں۔ ان کہانیوں کے پس منظر میں سنتوش کی تصویروں کی انفرادیت، اس کی نگاہ کی وسعت اور اس کے تخیل کی بلندیاں نظر آتی ہیں۔ سمندر پیاسا ہے سنتوش کا پہلا اور آخری اردو ناول ہے، جو جون 1964 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ محبتوں، حسرتوں اور ناکامیوں کی اس کہانی کے بارے میں ٹھاکر پنچھی لکھتے ہیں کہ یہ کہانی ایک دریا ہے، انسانی نفسیات، سیاسی اور سماجی باریکیوں کی کہانی ہے، اور بقول علی محمد لون، سنتوش نے زندگی میں جو کچھ چاہا وہ پایا ہے، لیکن اس کی آتما ساگر کی طرح پیاسی ہے۔ خدا نہ کرے اس کی آتما کی پیاس کبھی بجھ جائے، کیونکہ ایک کلاکار کی آتما جب تک پیاسی رہے گی تب تک اس کی کلا زندہ رہے گی۔ سنتوش اب ہم میں نہیں، لیکن جب بھی اور جہاں بھی کلا کی بات چلتی ہے تو سنتوش کا نام سامنے آتا ہے۔ ریڈیو کشمیر سے جب کشمیری گیتوں کے بول سنائی دیتے ہیں تو ان میں سنتوش کا نام بھی ضرور شامل ہوتا ہے۔ جب ناول یا افسانے کی بات ہوتی ہے تو سنتوش کی تخلیقات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی ظاہری اور باطنی عظمت کا ایک پہلو ہے۔ 8 سال
گزرنے کے بعد بھی یہ پہلو نہایت ہی روشن ہے۔ میں اپنا ایک افسانوی مجموعہ گیلے پتھروں کی مہک ان کی زندگی میں ان کے نام منسوب کر چکا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے عزیز ترین دوستوں میں سے تھے، بلکہ میں جس سنتوش کو جانتا تھا وہ نہایت ہی نیک سیرت، پاک باز، ایماندار، پرخلوص اور محبت کرنے والا تھا، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ اس کے لیے نہ تو کوئی غیر تھا اور نہ ہی کوئی اجنبی، سارے اس کے اپنے تھے۔ ڈائری کا آج کا یہ ورق میرے بڑے بھائی غلام رسول سنتوش کے نام، نہایت ہی احترام کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔